بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں و پردہ نشین ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تو ختم ہو چکا، گزر گیا۔ اب دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشرے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ کو جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ بتایا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جو مغفرت کا چل رہا ہے، اس کو ہم بہت قیمتی سمجھیں۔ اس عشرے میں روزہ کے ساتھ تراویح اور تلاوت کلام پاک تو چل ہی رہا ہے، ہم پہلے عشرے سے کر رہے ہیں، اور خاص وقتوں میں افطار کے وقت، تہجد کے بعد، تراویح کے بعد، تنہائی میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ توبہ استغفار کریں۔ یہ عشرہ جو ہے مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہوں سے مغفرت فرمائے۔ ہم اگر توبہ استغفار کرتے رہیں، روتے گڑگڑاتے رہیں، گناہوں پر نادم ہوتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اس مہینے میں ہمارے دعا کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ہم خدا سے جو مانگیں گے سب ملے گا۔ اس عشرے میں جہاں پر ہم جسمانی عبادت کر رہے ہیں، وہاں پر ہم مال بھی خرچ کریں، صدقہ کریں۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں، اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس مقدار مالیت ہے، تو ہم زکوٰۃ نکالیں اور صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ رب العزت کو اس مبارک مہینے میں مال کا خرچ کرنے والا بے حد پسند ہے، اور جہاں پر ہماری اور عبادت پر نیکیاں انگنت ملتی ہیں، نیکیوں کی بارش ہوتی ہے، وہیں پر مال خرچ کرنا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ ہم اگر صدقہ کرتے ہیں تو قرآن کریم میں غیر رمضان میں صدقہ کرنے کا آیا کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی جیسی ہے جو ایک دانے میں 7 بال ہو اور ہر بال میں 100 دانے ہو۔ قرآن کریم کے اندر آیا، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس دانے کی جیسی ہے جس دانے میں 7 بالیں ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک دانے پر 700 دانہ غیر رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ رمضان میں تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کتنی نیکیاں ملی۔ اور صدقہ سے آخرت میں تو نیکیاں ہماری بڑھے رہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی فائدے ہیں۔ جی، ہمارے نیت کے مطابق ہم جتنی خلوصیت سے مال کا خرچ کریں گے، اگر ہمارا نیت صرف محض اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دکھلاوا نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، نام و نشان کے لیے نہیں، ہم صرف نیکیوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ہم محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو ہماری نیکیاں نیت کے اعتبار سے بڑھتی ہیں، انگنت۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے، اس مبارک مہینے میں مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں، تو زکوٰۃ تو 2.5% ہم نکال ہی دیں۔ اس میں کسی طرح کا چون و چیرا نہیں کریں، چونکہ مال کا خرچ کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے،
یہ فرض ہمارے اوپر ہے تو ہمارا پاک مال ناپاک ہو کے رہ جائے گا، پھر تو ہماری ساری عبادت ریاضت سب برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو اس مبارک مہینے میں، اس عشرے میں کوشش کریں کہ ہم زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر گھر میں سونے چاندی ہیں تو سونے چاندی پر بھی، اگر ہم صاحب نصاب ہو رہے ہیں تو سونے چاندی کا زکوٰۃ نکالیں، چونکہ قرآن کریم میں کافی اس پر ڈانٹ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اگر جو سونے چاندی کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اسے دردناک عذاب کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ وہ سونے چاندی جس کا وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو انہیں جہنم کے آگ سے اس کو گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس کے پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ تو آخرت کی بات ہوئی، اور دنیا میں تو وہ مال ہمارا جو پاک ہے 2.5% کے علاوہ، اگر ہم زکوٰۃ نکالے 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ تو میرا پورا مال پاک ہے، اور اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالا تو میرا 97.5% جو مال ہمارا بچتا ہے زکوٰۃ کے بعد، زکوٰۃ نہیں نکالے تھی، اس کو بھی میں نے ناپاک کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو زکوٰۃ نکال دیں، اور زکوٰۃ کے علاوہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، نیکیوں کا بھرمار، اور پھر صدقہ سے دنیاوی فائدے ہیں۔ الصدقۃ ترفع البلاء وتزيد في العمر، صدقہ آنے والی بلاؤں کو، مصیبتوں کو روک دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے کا اللہ رب العزت عمر بڑھا دیتا ہے، صدقہ سے عمر بڑھتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر میں برکت ہو، ہمارا عمر بڑھے، تو مال کو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور صدقہ کرنے والا سخی ہوتا ہے، اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت، سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو سخاوت بے حد پسند ہے، اور سخی کا مال دنیا میں بڑھتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ایک گاؤں میں چندہ کرنے آتے تھے۔ ایک موقع سے وہ آئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں دو، 10 در دنیا 70 در آخرت، کم سے کم جو ملے گا تو 10 دنیا میں ملے گا اور 70 آخرت میں ملے گا۔ یہ سب سے کم ہے، یہ سب سے کم اگر ملے گا تو 10 دنیا میں ملے گا، 1 کا 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ تو وہ چندہ کرتے تھے۔ اتفاق سے اس گاؤں میں ایک فقیر تھا، وہ بیچارہ پورے زندگی میں چاندی کا روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ وہ جمع کر کے رکھا تھا۔ انہوں نے تقریر سنا اور چندہ کرنے والے سے کہا کہ حضرت یہ بتاؤ، یہ گارنٹی ہے تم جو بول رہے ہو 1 کا 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں؟ کہا کہ ایک دم گارنٹی، اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کا 10 دنیا میں ملے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 10 گنا ملے گا۔ یہ تم کو دنیا میں 10 گنا ملے گا، آخرت میں تو 70 گنا ہے، اور اللہ جتنا چاہے۔ ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ 1 دانے کے بدلے اللہ 700 دانہ دے گا۔ تو اس طرح کا صاحب نے ان کو بتایا۔ وہ فقیر جو 1000 روپیہ رکھے ہوا تھا تو وہ دے دیا، وہ چندہ جو کرنے آئے تھے ان کو دے دیا، کہا کہ لو بھائی اللہ کے راستے میں، وہ تو چلا گیا۔ اب یہ بیچارہ رات و دن سوچتا رہا کہ صاحب ہم نے پوچھا نہیں کہ کتنے دنوں میں 1 کا 10 ملے گا، کب ملے گا، کہاں پر ملے گا، یہ تو ڈیٹیل بتایا نہیں۔ اب ان کے کئی لڑکے تھے، سب ان کو کوسنے لگے کہ بھائی 1000 روپیہ جمع کیے ہوئے تھے، یہ دے دیا چندہ، اب بیٹے سب بھی ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیے۔ لالچ پر، بچے بھی لالچ پر خدمت کرتے تھے۔ اتفاق سے دیکھا کہ لالچ ختم ہو گئی تو یہ بیچارے جو ہے بڑا پریشان ہونے لگے۔ اب غم ہونے لگا ان کو بھی، پتہ نہیں کب ملے گا، 1 کا 10 کب ملے گا۔ تو اسی سلسلے میں ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اسی غم میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ
کہ وہ گھر سے نکل کر کے وہ تالاب کے کنارے چلے گئے، ان کو دست ہو گیا تھا، تو اپنا کنارے میں بیٹھے تھے، دست کرتے تھے اور پانی وہاں نزدیک ہوا کرتا تھا، تو بیچارے تھے، 2-4 بار پیخانہ کیے، اس کے بعد ایک جگہ جو ہے وہ کنارے میں بیٹھے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ ایک اجلا سا معلوم پڑ رہا ہے، کچھ انگلی لے کے کورا، تو دیکھ رہا ہے کہ کچھ اجلا نظر آ رہا ہے۔ وہ پورے کو جب مٹی ہٹانا شروع کیا تو ایک دیگچی جو ہے وہاں اسے ملی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ تو اسے طاقت ہو گئی، کیا بات ہے؟ وہ کھولا تو اتفاق سے دیکھتا ہے اور گنتی شروع کر دیا، وہ تو دیکھا کہ چاندی کے سکے پورے 10,000۔ کہا کہ اللہ کا شکر ہے، وہ بیچارے جو بیان کر کے گئے تھے کہ 1 کا 10 ملے گا، وہ تو مل گیا 1 کا 10,000۔ اب تو وہ بیچاری کی صحت بن گئی، وہ وہاں سے وہ پورے پیسے کو اچھڑتے پچھڑتے لے کر کے گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ گنتی کر کے دیکھو 1 کا 10 مل گیا۔ وہ حضرت جو بیان کر رہے تھے غلط نہیں کر رہے تھے، 1 کا 10 جب دنیا میں مل گیا ہے تو طے ہے کہ 70 آخرت میں ملے گا۔ اب پھر بچے لوگ ان کی کافی خاطر تواضع کرنے لگے، چونکہ آپ تو 1 کا 10 مل گیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب کیا ہوتا ہے سن لیجیے۔ اب پھر وہ آ گئے چندہ کرنے والے، تو وہ اعلان کرنے لگے کہ بھائی دو اللہ کے راستے میں 1 کا 10 دنیا میں 70 آخرت میں۔ وہ جو اعلان کرنے لگے، یہ فقیر بھی وہاں موجود تھا، کھڑا ہو گیا، کہا کہ میں تائید کرتا ہوں کہ 1 کا 10 دنیا میں ملتا ہے، لیکن پہلے دست ہوتا ہے تب 1 کا 10 ملتا ہے، ایسے نہیں ملتا۔ حضرت صاف بتا دو کہ پہلے دست ہوگا تب ملے گا، لیکن ملنے کی دین کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں، جب دست شروع ہوگا تو سوچو کہ بس پیسہ مل جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ واقعہ لکھا ہے، تو اللہ کے راستے میں آپ مال زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، مال خرچ کریں دکھلاوے کے لیے نہیں، نیت یہ نہیں ہو کہ لوگ ہم کو کہے کہ ہاں یہ بہت مال خرچ کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو سخی بے حد پسند ہے۔ آپ مال خرچ کریں گے تو سخی رہیں گے، سخی کے لسٹ میں نام ہوگا۔ آپ اللہ کے راستے میں 1 خرچ کریں گے، دنیا میں 10 ملے گا کم سے کم۔ اللہ دنیا میں بھی سخی محتاج نہیں ہوتا۔ آپ سخاوت سے خرچ کریں، آپ کا بدلہ دینے والا تو دنیا کے سارے سخیوں کا سخی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شایان شان دیا کرتا ہے، تو مال زیادہ سے زیادہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ مال دے کر کے اپنا احسان جتائیں۔ اب کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی ضرورت مند کو اگر ہم مال دے رہے ہیں، تھوڑا سا مرضی کے خلاف ہوا تو جناب اسے پورا تکلیف پہنچا دیا، ذلیل کر دیا کہ ہم نے تمہیں ایسا دیا، ویسا دیا، یہ کیا، وہ کیا، تو سوچو ساری نیکی ختم۔ بلکہ بہت اچھا تھا کہ آپ دیتے ہی، بہت اچھا تھا، ڈول پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بڑے سے بڑے کام کیجئے۔ مان لیا کہ آپ مسجد بنوا دیجئے، نیت آپ کی ہو کہ ہم مسجد بنا دیں اور ہم اپنا نام کندہ کر دیں، لوگ کہے کہ ہاں فلاں صاحب نے مسجد بنایا، اب ہم ڈھول پیٹ رہے ہیں، اپنے نہیں تو دوسرے سے پیٹوا رہے ہیں، اور نیت ہماری ہے کہ لوگ کہے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ اگر ایسا نیت ہے تو کوئی نیکی اللہ رب العزت کے یہاں نہیں ہے۔ نیکی تو وہ ہے کہ محض اللہ کو رضا کرنے کے لیے تم اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہو، پتہ نہیں چلے۔ جس بیچارے کو دو اسے ذلیل کر کے مت دو، اسے ڈھول پیٹ کر کے مت دو کہ ہم تم کو دے رہے ہیں۔ دینا ہے تو آپ چھپ کر کے دیجئے، ضرورت مند کا پتہ لگائیے۔ بہت سے ضرورت مند ایسے ہیں، بہت سے محتاج ایسے ہیں کہ وہ گھر میں بھوکے رہیں گے لیکن آپ سے مانگنے نہیں جائیں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی مال کو صحیح راستے میں خرچ کیجئے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان المبارک میں اگر مال خرچ کریں گے تو آنے والی بلائیں ٹل جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ابھی جو بلا اور مصیبت پھیلی ہوئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مال کا خرچ کرنا لازمی ہے۔ صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچائے گا، آنے والی بلاؤں سے آپ بچیں گے، ایکسیڈنٹ سے بچیں گے، حادثات سے بچیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لا علاج امراض سے بچیں، ایکسیڈنٹ سے بچیں، ہاں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر برے حالات نہ آویں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ لا علاج امراض کے ہم شکار نہ ہوں
اور اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ کرم کا معاملہ فرمائے تو اپنی مال کا جان کا صدقہ نکالیے، زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے میں صدقہ کیجیے اور دعا کی کثرت، تلاوت کی کثرت۔ اللہ رب العزت آپ کی بلائیں، آپ کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، اس صدقہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس مصیبتوں کو ٹال دے گا اور آپ کا عمر بھی بڑھے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے الصدقۃ ترفع البلاء وتزيد في العمر، جی صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ کرنے والے کا عمر بڑھ جاتا ہے۔ سخی ہمیشہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔